اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سبق غزوہ احد میں جو مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے، اور ساتھ میں ہم بک پہ مناسب ترین جوابات وہ بھی ہم بک پہ کریں گے، اور غلط درست جملوں کی نشاندہی بھی ہم بک پہ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہوم ورک رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ تحریری ہے۔ اسی طرح ہیڈنگ دے دی گھر کا کام 9 مئی 2020۔ اب ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ سبق مواحات میں مفصل سوال نمبر 4 تحریری یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہوم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ رف نوٹ بک نکالیں اور اسی طرح پیج پریپیئر کریں۔ نمبر شمار اسلامیات جماعت کا کام 16 رمضان 1441 ہجری۔ پھر فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں ہیڈنگ دے دیں مفصل سوالات جوابات۔ پھر لائن چھوڑ کر سوال نمبر 1 مفصل سوال نمبر 1 لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، غزوہ احد کے اسباب بیان کریں، یہ مفصل سوال نمبر 1 ہے۔ تو مفصل سوال نمبر 1 لکھنے کے بعد پھر لائن چھوڑ کر اس کا جواب اس طرح لکھیں: غزوہ بدر میں مشرکین کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا، اور ان کے نامی گرامی سردار مارے گئے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ دوبارہ دیکھیں مفصل سوال نمبر 1 کے آنسر کی طرف۔ غزوہ بدر میں مشرکین، یہ اسٹوڈنٹس میں لفظ ہے، 2 نقطے ہیں، مشرکین کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا، اور ان کے نامی گرامی سردار مارے گئے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک فنش۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 2 نوٹ کر لیں: غزوہ احد کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ یہ مفصل سوال نمبر 2 ہے۔ تو مفصل سوال نمبر 2 لکھنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ جواب اس طرح ہے: غزوہ احد کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے موافق نہ تھے، یعنی غزوہ احد کے جو نتائج تھے وہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھے، کیونکہ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہید لفظ ہے، شہید ہوئے۔ اس کے باوجود کفار پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ مسلمان تعداد میں کم اور بے سر و سامان ہیں، لیکن وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ دوبارہ دیکھیں آنسر کی طرف۔ غزوہ احد کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے موافق نہ تھے، کیونکہ اس جنگ میں، یہ کیونکہ لفظ ہے، جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے باوجود کفار پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ مسلمان تعداد میں کم اور بے سر و سامان ہیں، لیکن وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں،
یہ مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک فنش. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 3 نوٹ کر لیں. غزوہ احد کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کریں. یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 3 ہے تو لائن چھوڑ کر اس کا جواب شروع کر لیں. جب لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے. ابتدا میں کفار کے 12 سردار واصل جہنم ہوئی. جب عام لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسٹوڈنٹس حضرت حمزہ ہے کے بعد پھر میم ہے، میم کے بعد پھر اس طرح زی ہے، یہ حمزہ لفظ اس طرح ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا اس طرح جم کر مقابلہ کیا کہ وہ حواس باختہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئی. یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے. دوبارہ دیکھیں جواب کی طرف. جب لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے. ابتدا میں کفار کے 12 سردار واصل جہنم ہوئے. جب عام لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا اس طرح جم کر مقابلہ کیا کہ وہ حواس باختہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئی. یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک فنش ہے. پھر اسی طرح ڈبل فنشنگ لائن ڈرا کریں اور اب بک کی طرف آ جائیں. صفحہ نمبر 78 اوپن کر دیں. دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل سوالات میں سے مناسب ترین جواب منتخب کریں. فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی قیادت کس نے کی؟ ابو جہل، ابو سفیان، خالد بن ولید، ابو لہب. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ابو سفیان ہے، تو بی پر ٹک نشان لگائیں. سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ احد میں کفار کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ 20,000، 2500، 2,000، 2500، 3,000 یا 3500. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ 3,000 ہے. 3,000 پہ ٹک نشان لگائیں. تھرڈ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ احد کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ 3 پر ٹک نشان لگائیں. فورتھ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ احد کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ تو شوال کے مہینے میں پیش آیا، شوال پر ٹک نشان لگائیں. ففتھ نمبر کی طرف دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی درے پر کتنے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا؟ 25، 50، 75، 100. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ 50 ہے، تو 50 پر ٹک نشان لگائیں. 6 نمبر کی طرف دیکھیں، کفار مکہ نے اچھا اسٹوڈنٹس فورتھ نمبر کی طرف دیکھیں، ففتھ نمبر کی رسول پاک صاحب ففتھ نمبر میں کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی درے پر کتنے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا؟ تو اس میں فرسٹ نمبر میں ہے 25 یعنی 25، 50، 75، 100. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ 50 ہے. پھر 6 نمبر کی طرف دیکھیں، کفار مکہ نے کس کی قیادت میں گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا؟ خالد بن ولید، عمر بن العاص، ابو لہب، ابو سفیان. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ خالد بن ولید ہے، اس پر ٹک نشان لگائیں. اچھا اسٹوڈنٹس اب کویسچن نمبر 4 میں درجہ ذیل جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں. تو فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں، گھاٹی پر متین تیر اندازوں کے دستے کے سردار کا نام عبداللہ بن جبیر تھا. تو یہ اسٹوڈنٹس یہ کریکٹ جملہ ہے، اس پر ٹک نشان لگائیں. سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے. یہ بھی کریکٹ جملہ ہے، اس پر بھی ٹک نشان لگائیں. تھرڈ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ احد میں 100 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں 100 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، تو یہ غلط جملہ ہے، اس پر کراس نشان لگائیں. کیونکہ غزوہ احد میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے.
تو یہ 100 کے قریب، 100 نہیں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو یہ غلط جملہ ہے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال بن کر کھڑے رہے، تو یہ ٹھیک جملہ ہے، اس پر ٹک نشان لگائے۔ 5 نمبر کی طرف دیکھیے، غزوہ احد کا واقعہ جمعے کے دن پیش آیا، لیکن غزوہ احد کا واقعہ ہفتے کے دن پیش آیا، تو یہ غلط جملہ ہے، جمعے کے دن پیش نہیں آیا تھا، تو یہ غلط جملہ ہے، اس پر کراس کا نشان لگائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے سبق غزوہ احد میں جو مفصل سوالات تھے اس کی جوابات بھی ہم نے لکھے، اور ساتھ میں ہم نے بک پہ مناسب ترین جوابات اور غلط جملوں کی نشاندہی بھی ہم نے بک پہ کی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر انشاءاللہ سبق وادی کی پابندی کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔